بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سیکھ رہے ہیں کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کی پہچان اور ان کو کھینچنے کی مقدار۔ یاد رکھیے، کھڑی زبر ہو، کھڑی زیر ہو، الٹا پیش ہو، اس کو ایک الف کی مقدار ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے، یعنی کہ پڑی زبر کی مقدار ہم نے بالکل نہیں کھینچنا، اور جو کھڑی زبر ہے اس کو ہم نے ایک الف کے برابر یعنی 2 حرکات کے برابر کیا کرنا ہے، کھینچنا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو ادا کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اس کو بغیر ہجے کے ہی پڑھنا ہے، یہ نہیں پڑھنا با کھڑا زبر با، نہیں، ڈائریکٹ آپ نے آوازوں کو ہی ادا کرنا ہے۔ یہ ہے با، یا، را۔ را حروف ان حروفوں میں سے ہے جن کو موٹا پڑھا جاتا ہے، یعنی را کے اوپر جب زبر ہوگی تو اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، اس لیے یہاں پر یہ گرین ہے۔ را، ما، لا، وا، با، یا، را، ما، لا، وا، نا، آ، ہا، ع، ع۔ اس کا نام ہے عین، اس کی آواز کیا بنے گی؟ ع۔ ح، ہا نہیں پڑھنا اس کو آپ نے، ان دونوں کے بیچ آپ نے فرق نکالنا ہے۔ یہ ہے ہا ہدئی والا اور یہ ہا ہلکی ہے۔ ح، غو، اس کو بھی آپ نے را کی طرح موٹا کر کے پڑھنا ہے، یہاں پر یہ گرین ہے۔ رو، غو، خو، اس کو بھی آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ ت، ث، ث، اس کا مخرج میں نے کل آپ سب کو بتایا تھا کہ زبان کو دونوں دانتوں کے بیچ لے کر آئیں گے۔ ث، ج، د، ذ، ذ، ث، ان دونوں کا مخرج سیم ہے۔ ث، ذ، تو آپ نے اس طریقے سے بار بار اس کی مشق کرنی ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کی تلاوت بہتر ہو جائے گی۔ تو آگے چلتے ہیں۔ ز، ز، ذا اور زا کے اندر آپ نے فرق نکالنا ہے۔ آپ نے سا کو ادا کرتے ہوئے، زا کو ادا کرتے ہوئے زبان کو بیچ میں لے کر آنا ہے، لیکن زا کو ادا کرتے ہوئے آپ نے دونوں دانتوں کو اوپر اور نیچے والے دانتوں کو بند کر لینا ہے، اور دانتوں کی جو ہے نا پشت کے اندر، دانتوں کی جڑ کے اندر زبان ٹکرائے۔ ز، س، ان دونوں کا مخرج سیم ہے۔ ش، سو، دو، کچھ لوگ اس کو زواد پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو ڈواد پڑھتے ہیں، تو میں دونوں سے اتفاق نہیں کرتا۔ عرب کے جو لوگ ہیں وہ اس کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، یعنی دو، اور یہ موٹے حروفوں میں سے ہے، صو بھی، دو بھی، تو، وہ، ف، قوف، ک، قو، ک، ای، ہی، وو، ہو، او۔ تو یہاں پر یہ جو آوازیں ہیں الٹا پیش کی ہیں، یعنی آپ اس کے اوپر وا، وی، وو،
ہا ہی ہو آ ای او. کھڑا زبر ہو، کھڑی زیر ہو، الٹا پیش ہو، ان کو کھینچنے کی مقدار سیم ہے. اگلی جو ہماری تختی ہے وہ ہے حروف مدہ و لین. حروف مدہ 3 ہیں، واو، الف اور یا. یہ تینوں حروف مدہ کہلاتے ہیں. اگر الف سے پہلے زبر ہو، یا ساکنہ سے پہلے زیر ہو، واو ساکنہ سے پہلے پیش ہو، تو یہ حروف ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جائیں گے. اب یہ دیکھیں، با ہے نا، تو با کے آگے الف ہے اور یہ خالی الف ہے. خالی الف سے پہلے حرف کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. تو اس الف کو الف مدہ کہیں گے. اس کو بھی آپ نے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. تو اس کی مشق کر لیتے ہیں. با، بو، بی. یہاں دیکھیں واو ساکن ہے، یعنی جس واو کے اوپر جزم ہوگی وہ واو ساکن ہوگی. جس حرف کے اوپر جزم آ جائے گی وہ حرف کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا. تو اس کو بھی آپ نے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. با، بو، بی. یہاں پر جو ہے نا یا مدہ ہے، یا ساکن ہے، اس سے پہلے حرف کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. با، بو، بی. تا، تو، تی. ثا، ثو، ثی. حا، حو، حی. خا، خو، خی. را، رو، ری. یہاں ایک بات دلچسپ ہے، بڑا اہم قاعدہ ہے. آپ دیکھیں 2 را کے اوپر گرین کلر ہے اور ایک را کے اوپر گرین کلر نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی جب را کے اوپر زبر اور پیش ہوگی تو اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، جب زیر ہوگی تو اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہے. را، رو، ری. ز، زو، زی. طا، تو، طی. ظا، ظو، ظی. فا، فو، فی. ہا، ہو، ہی. یا، یو، ی. آ، او، ای. جا، جو، جی. دا، دو، دی. ذا، ذو، ذی. سا، سو، سی. شا، شو، شی. صا، صو، صی. ضا، ضو، ضی. ع، عو، عی. غا، غو، غی. قا، قو، قی. کا، کو، کی. لا، لو، لی. ما، مو، می. نا، نو، نی. وا، وو، وی. تو یہاں تک جتنی بھی آوازیں ہم نے پڑھی ہیں یہ حروف مدہ کی تھیں. تو یہ قرأت کے اندر آپ کے قرآن پاک کی تلاوت کے اندر بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. آگے آ گئی ہے حروف لین تختی. تو اس کو آپ نے بڑی توجہ سے سننا ہے. حروف لین 2 ہیں، واو اور یا. واو اور یا ساکن ہوگی، اس سے پہلے حرف کے اوپر کیا ہوگا؟ زبر ہوگا. تو یہ دیکھیں واو ساکن ہے، اس سے پہلے حرف کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. یا ساکن ہے تو اس سے پہلے حرف کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. تو اس کو آپ نے نرمی سے، لین کا مطلب ہوتا ہے نرمی سے ادا کرنا. تو، تئی. اس کو آپ نے تو، تئی نہیں کرنا،
تو تئی ثو ثئی دو دئی ذو ذئی رو روئی زو زئی سو سئی شو شئی صو صوئی دو دئی تو توئی ضو ضئی لو لئی نو نئی او ای بو بئی جو جئی حو حی خو خی عو عی غو غی فو فی او قی کو کی مو مئی وو وئی ہو ہئی یو یئی۔ تو اس طریقے سے آپ نے جناب والا حروف مدہ اور حروف لین اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کی مشق کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے اس سبق کے بعد آپ اتنے قابل ہو جائیں گے کہ آپ قرآن پاک کو بہتر پڑھ سکیں گے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔